کی اما اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی، میں سٹارٹنگ فرام یو چاہوں گا کہ آپ تینوں آج کے دن کی مناسبت سے سرکار کی شان کے حوالے سے، ان کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی ایک واقعہ میں آپ تینوں سے سننا چاہوں گا۔ آپ نے بہت اچھا کیا اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ بیسیکلی دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کے حوالے سے واقعات ہے، اس کا تو پورا سلسلہ ہے، مستقل جلدیں اسی موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ بدیہیات یعنی جو بالکل آپ اگر کسی سے بھی سیرت کے حوالے سے ڈسکس کریں تو یہ واقعہ اس کے حافظے کے اندر محفوظ ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ خس و خاشاک ہے، وہ کوڑا کرکٹ ہے، وہ پیغمبر اکرم پر پھینکا کرتی ہے۔ آپ نوٹ کریں اس کے اندر یہ جو بالکل سب کے ذہن کے اندر یہ واقعہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب اللہ مقامہ بہت پیارا جملہ کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں، بدلہ بھی نہیں لے رہے لیکن راستہ بھی نہیں بدل رہے، پھر واپس اسی راستے سے اسی روٹ سے آتے ہیں اور یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا خدا ہی جانتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ خاتون، وہ بزرگ عورت، وہ بوڑھی عورت وہ یہ کام نہیں کرتی ہے اور پیغمبر اکرم سوال کرتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت جو ہم پر اس طرح سے خز و خاشاک پھینکا کرتی تھی وہ آج دکھ نہیں رہی ہے، یعنی اس نے کوئی راستے میں گلدستہ یا پھول لے کر تو وہ نہیں کھڑی ہوئی، مگر پیغمبر اکرم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو پیغمبر اکرم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اب آپ نوٹ کریں، جو غور کرنے والی بات ہے کہ پیغمبر اکرم اس کی عیادت کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ حق مسلمانی ہے، یہ حق مومن ہے، کیا ہے؟ وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ مومن بھی نہیں ہے، تو یہ کون سا حق ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں؟ جب پیغمبر اکرم گئے ہیں تو اس نے دیکھے پیغمبر اکرم کو ایک کامنٹ پاس کیا کہ آج آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ جب میں بیمار ہوں، فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر ایک اپنی سوچ کے اعتبار سے سوچتا ہے، ظرف جو ہوگا اس کے اندر جو ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا، اس نے بیچاری نے اپنے حساب سے بات کی۔ یہی تو پیغمبر اکرم کا کمال ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ حبیب ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، ان کے رب کی اجازت سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو خدائے عزیز و حمید کا راستہ ہے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ پہلا جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ نہیں اے کنیز خدا۔ یہ جو کنیز خدا کہا ہے پیغمبر اکرم نے، اس کے ذریعے سے اس تعلق اور اس رشتے کو بتایا ہے کہ نہ یہ اسلام کا تعلق ہے نہ یہ ایمان کا تعلق ہے، اگر یہ مسلمان ہو جائے کیا کہنا، مومن بن جائے کیا کہنا، مگر آپ غور کریں کہ پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے کنیز خدا، میں تیرے سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے تو پتہ چلا کہ تیری طبیعت خراب ہے تو میں تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نوٹ کریں، نہ کوئی دلیل دی ہے پیغمبر نے، نہ کوئی برہان، نہ کوئی آرگومنٹ، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں، صرف طبیعت پوچھنے گئے اور اب وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے دین میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ جو اخلاق کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی تعلیم اور تربیت کا جو ایک سلسلہ ہے عملی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، کونوا دعاة الناس الی اللہ بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح سے بلاؤ کہ تمہیں اپنی زبان استعمال کم کرنا پڑے بلکہ نہ استعمال کرنا پڑے۔ تمہارا کریکٹر زبان کی اہمیت ہے مگر تمہیں اپنا کردار ایسا بنانا ہے کہ واقعی لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے ذریعے سے ایک جذب محسوس کریں، ایک اٹریکشن محسوس کریں۔ وہ خاتون جو مسلمان ہو جاتی ہے، مومن بن جاتی ہے، آپ نوٹ کریں نہ بھی بنتی وہ، ہم ازیوم یہ کرتے کہ وہ نہ بھی بنتی تو پیغمبر اکرم اس طریقہ کار کو ڈسکنٹینیو نہیں کرتے۔ پیغمبر اکرم کی یہ سیرت جو آن گوئنگ ہے، یہ ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کہ جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ کا اپنا موقف جو ہے آپ اس پر پورے رہیے۔ اسلام اپنی پالیسی کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کرے گا، شرک کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بت پرستی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، مگر کیا اس کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کی گنجائش ہے ان لوگوں کے ساتھ، بت پرستی کے ساتھ نہیں، لیکن بت پرست بھی اگر ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، تو کیا پیسفل کو ایگزسٹنس کی گنجائش ہے، پر امن بقائے باہمی کی گنجائش ہے؟ کیا اتنی گنجائش ہے کہ وہ آخر میں کہہ سکے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ ٹھیک ہے میری بات یہ ہے، میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن آخری بات یہ ہے کہ تم اپنے دین کے ساتھ، میں اپنے دین کے ساتھ، پھر ہم یہاں پر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور آخری معاملے کو خدا کے اوپر چھوڑ دیں کہ پروردگار اس کا فیصلہ کر لے گا، ہم محبتوں کو ڈسکنٹینیو نہ کریں۔ یہ وہ بنیادی ترین میسیج ہے جو پیغمبر اکرم اگر مشرکوں اور کافروں کو بھی دے رہے ہیں تو مسلمانوں کو تو بہرحال آپس میں اس کی بہت زیادہ یعنی سوچ اور ایمان کیا ہے، اس کا احترام سے تعلق، یعنی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بھی کسی کی کیا سوچ یا نظریہ ہو،
اس کی بنیاد پر اس کا جو بنیادی ایک انسان ہونے کے ناطے جو احترام وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے کوئی تعلق، یہ تو الگ الگ چیز ہے. بالکل بالکل. واہ واہ، احترام انسانیت. جناب عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اس کو اتنا نہ کریں، لا تبسطھا کل البسط، آپ اتنی سخاوت مت کریں، اور لست علیہم بمسیطر لا تذهب نفسک علیہم حسرات، تبلیغ دین کے لیے جو آپ کو بھیجا گیا اتنا غم مت کریں. لیکن اخلاقیات کی چونکہ امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہر دور میں رہی ہے، اور آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی صرف اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. جب اخلاق کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں فرمایا بس کریں، حالانکہ اخلاقیات کے متعلق آتا ہے کہ جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے، احب لہ کل خلق کریم، وہاں میرے مصطفیٰ کی اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے اوپر، جیسے ایک انسان سواری پہ سوار ہوتا ہے اور اس میں مزید بڑھیے. کیا مطلب؟ کہ امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اخلاق وہ چیز ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان سب سے اعلیٰ جاتا ہے. اور آپ نے خود فرمایا میرے قدموں کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق جتنے اعلیٰ ہوں گے. اور اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پیار سے پیش آ رہے ہیں میں بھی پیار سے ہی، تو ادلا بدلا. اور جہاں آپ نے جو واقعہ بتایا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ یعنی دو لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ اپنی زبان کا بھی استعمال کم سے کم کرنا پڑے، اپنے اخلاق کا اس سے زیادہ. تو اس کا مطلب یعنی یہ تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی کہ گن پوائنٹ پر یا بزور بازو یہ کام کرنا کیسا ہے، تو بحث ہی ختم ہو گئی. جہاں زبان کا استعمال بھی ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے تو وہاں پر وہ بات ہی ختم ہو گئی. آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کو آپ ملاحظہ کریں تو قولی کم ہے، فعلی زیادہ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. کوئی واقعہ بھی قولی حدیثیں کم ہیں، اس کا مطلب آپ نے زبان سے زیادہ عمل سے اسلام کو پھیلایا اپنی کردار سے. ایک یہودی کا جنازہ گیا تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، یہودی کا جنازہ، یہودی کا صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا الیست النفس، کیا انسان بھی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ایک اور ابو داؤد شریف میں واقعہ ہے کہ ایک اور یہودی کا جنازہ گیا تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. تو حضور نے فرمایا اس لیے تو میرے آنسو نکل رہے ہیں کہ کاش یہ جنت کی طرف جاتا. تو آپ فکر رسول دیکھیے، جو واقعات ابھی آپ نے سنے ہیں، ہم تو آپس میں ایک دوسرے سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، ایک فرقہ دوسرے فرقے سے جو نفرتوں کا، اور کس کے نام پہ نفرت ہو رہی ہے؟ حضور کے نام. کس کے کلمے پر نفرت ہو رہی ہے؟ ذرا اس کا عمل دیکھیں. آپ اس عورت کو دیکھیں کہ ایک عورت آتی ہے حضور سے کہتی ہے یہ میرا سامان محمد یہ اٹھا کے وہاں تک چھوڑ دے. وہ نہیں جانتی. جب منزل تک پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ بیٹا تو نے میرا اتنا بڑا کام کیا، میں تجھے بہت بڑی وصیت کرتی ہوں. اچھا. سنا ہے مکے میں ایک محمد نامی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو اگر وہ تجھے ملے تو اس کے پاس بھی مت جانا، کیونکہ جو اس کے پاس بھی جاتا ہے تو اس کے شہر میں آ جاتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر جب جانے لگے تو اس عورت نے کہا بیٹا اپنا نام تو بتا دے. تب جا کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو بے اختیار نکلا لا الہ الا اللہ. تو آپ کردار کی طاقت دیکھیں، سیرت کی طاقت دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں وسیم بھائی، دیر آر مور دین 70 ایکسٹینشن آف فیتھ. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. یہ ایمان کوئی نہ تو ایک فلسفیانہ ڈیبیٹ ہے، نہ کوئی وربلی زبان سے نکلنے والا کلمہ ہے. یہ ایک بیج ہے کہ جب وہ جاتا ہے تو اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، تنا بھی ہوتا ہے، شاخیں بھی ہوتی ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں. اور جس طرح بیج کا جڑ سے ایک تعلق ہوتا ہے اس طرح آخر تک شاخوں تک بھی تعلق ہوتا ہے. تو
تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بھی کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، اور وہ اخلاقی تقاضے ایک بندہ مومن کی پوری زندگی پر محیط ہوتے ہیں، احاطہ ہوتا ہے آپ کے قول میں، فعل میں، عمل میں۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جو لان تان کرتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خیانت کرتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ مومن کبھی اسلحہ اٹھاتا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مومن نشہ نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سب کیا اور ایسے چیزیں ہیں؟ سینکڑوں ہی پھر روایات سینکڑوں کتنی۔ حدیثیں ہیں۔ اچھا رضا بھائی، اب اس کو ذرا آہستہ سے کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ایک تو میں جب آپ تینوں نے واقعہ سنا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف اخلاق کا اتنا اعلیٰ نمونہ، اور اب آپ مائکرو سے لے کے میکرو سطح پر اپنے معاشرے پہ اس کا اطلاق کر لیجئے، تو گھر میں کھانے میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے، اس پر تلخی سے لے کر آپ بس میں جائیں تو بس میں کنڈکٹر کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، اور جو ایام مثلا ماہ رمضان، یہ بڑی ایک کامن آبزرویشن ہے جی، وہ رمضان میں جو ہے وہ روڈ پر جھگڑے زیادہ، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا روزہ ہے، میرے منہ مت لگنا، روزہ نہ ہوتا تو یعنی اس میں وہ زیادہ ایک یعنی جب روزہ لگتا ہے تو کہ مطلب احسان کیا ہے کسی ہے نے تو لگتا ہے گالی دے یا کیا کیا ہے۔ تو میں ایک صرف کنٹراسٹ پہ غور کر رہا تھا کہ کتنا عجیب و غریب ہے یہ کنٹراسٹ، تو اس پر روشنی ڈالتے ہوئے پھر اس کنکلوڈ کرتے ہوئے بتائیے گا کہ ظاہر ہے جو نوجوان نسل ہے کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، اور یہ بہت نیچرل ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو تصور کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ظاہر ہے میں یہ کہوں کہ وہ آئیڈیل انہوں نے ڈیزرو کرتی ہے تو یہ تو جملہ ہی بہت چھوٹا ہے، مطلب وہ تو ان کی ذات مطلب کیا، لیکن ہم کم سے کم اپنے طور پہ اتنا تو کریں کہ جب کوئی آئیڈیل شخصیت کی بات ہے تو سرکار کا نام، سرکار کی ذات ذہن میں یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ ہونا تو یہی چاہیے لیکن ہو پائے گا کیسے؟ بیسیکلی جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مسائل اور یہ مشکلات ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک نصیحت کریں۔ اچھا، پیغمبر اکرم اس کو، اب دیکھیں یہ ساری چیزیں کانٹیکس کے ساتھ ہوتی ہیں، پیغمبر اکرم اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی جانتے ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا پس منظر ہے اور کیا اس کا پیش منظر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم اس شخصیت کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، اذهب ولا تغضب، جا اور اپنے قوت غضب کو کنٹرول میں رکھ، اپنے غصے کو کنٹرول میں، یہ اینگر مینجمنٹ جس کو آج کہا جاتا ہے، پیغمبر اکرم اس کو یہ ایک نصیحت کرتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھی پوری تقریر گھنٹے 2 گھنٹے کی وہ اثر نہیں کرتی ہے کہ جو ایک جملہ جو ہے وہ اثر کر جاتا ہے۔ وہ گیا اور اپنے قبیلے کے اندر جا کر اس نے صرف یہ ایک جملہ اس کے ذہن کے اندر موجود تھا، اذهب ولا تغضب۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو اس نے تو یہ نظر، اب وہ معاشرہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جس کو پیغمبر اکرم سدھارنے کے لیے آئے تھے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ والی کیفیت جب ہو اس میں پیغمبر اکرم کی نصیحت ذہن میں، وہ واپس آ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک کنٹروورسی، ایک کانفلکٹ، ایک پورا ڈسپیوٹ دوسرے قبیلے کے ساتھ کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور سب لڑائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں تلواریں نکال کر۔ اچھا، اور اس موقع پر اس نے فوراً اپنے ذہن کے اندر ریکلیکٹ کیا کہ ابھی تو میں آیا ہوں، پہلے تو اس نے بھی تلوار نکال لی تھی، مگر ریکلیکٹ کیا کہ ابھی تو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہی تو نصیحت کی تھی۔ وہاں پر وہ گیا اور اس نے نیگوشیٹ کیا، اس نے کہا کہ اپنے سامان جو اسلحے کے ہیں ان کو رکھو، میں جا کر بات کرتا ہوں، اور جا کر اس نے ڈسکس کیا، اور ایز اے ریزلٹ، یعنی اس کی تفصیل اپنے مقام پر، مگر ایز اے ریزلٹ کہاں وہ موقع تھا کہ جہاں لگ رہا تھا کہ ابھی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور کہاں تھوڑی دیر کے بعد دونوں شیر و شکر ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، ہمارے کسی آدمی کی غلطی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اگر ہماری طرف سے کچھ گریونسز ہیں تو تم ہماری بات کو سن لو۔ اب جب آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، جب نیگوشیٹ کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، اور اس کے اندر واقعاً ایک سنسیریٹی بھی ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک انسان راہ حل کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سنسیریٹی ہی اندر نہ ہو، اندر ہو انسان کے من اور زبان پر امن، تو پھر کام نہیں بن پائے گا، یعنی پھر تو ایک طرح سے منافقت، ہیپوکریسی ہے نا۔ لیکن واقعی اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ نہیں، وہ سامنے والے کو انگیج کرے، اس کی گریونسز کو ایڈریس کرے، اگر اپنی کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو کریکٹ کر لے، یہ کریکٹیو میجرز جو ہیں، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سب کے سب ایسے ہیں کہ جن سے فالٹس ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آیا وی آر ریڈی فار کریکشنز اور ناٹ؟ آپ کی ذات کو آئیڈیل بنانے کا سلسلہ بھی ایسے ہی راہ ہموار ہوگی۔ پیغمبر اکرم تو ایک آئیڈیل اس اعتبار سے کہ میزان عمل ہی وہ ہیں کہ وہ تو بالکل ہی معصوم اور عصمت کا بھی آخری جو مرتبہ ہو سکتا ہے وہاں پر ہے، مگر اسی سے کچھ کلوزنس ایک انسان اگر حاصل کر سکے، جتنا ان سے قریب ہوتا چلا جائے گا، ان کے عمل کو دیکھے، اس کو آئیڈیلائز کرے اور اپنے آپ کو اس سے قریب کرنے کی کوشش کرے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، ٹرائل اینڈ ایرر ہوگا، اور آہستہ آہستہ امپروومنٹ جو بہتری ہے وہ آ جائے گی۔ ان کی طرف جانے سے پہلے میری رہنمائی فرمائے گا، یہ بھی ہے واقعہ کہ جب آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں
تو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور پھر کیسے پھر زندگی میں انقلاب برپا ہوتے چلے گئے. یہ وہی کانٹیکسچوئل ہوتا ہے. آپ سیاق اور سباق دیکھیں، اس شخص کو دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ وزڈم کہ آپ اس کیس اکارڈنگلی آپ چلیں اس کے. سر میں اس میں دو باتیں وسیم بھائی عرض کرنا چاہوں گا اسی موضوع کو کہ کس طریقے سے ہم آئیڈیل بنائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. ایک تو صریح حدیث ہے، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو، نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو 3 باتیں ان کو سکھا دو، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی. اچھا وہ کیا؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب سے پہلی بات فرمائی حب نبیکم، اپنے آقا کی اتنی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دو کہ آقا کے علاوہ کو آئیڈیل بنانے کے لیے یہ تیاری نہ ہو. واہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ معجزات کا پتہ ہے، نہ واقعات کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی دلی طور پہ محبت ان کے دلوں میں بٹھا دو کہ آئیڈیل گرانا ہو تو وہ اہل بیت کا ہو. جیسے انہوں نے اپنا سارا کچھ نچھاور کر دیا، جیسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے متعلق فرمایا پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. اس حالت میں بھی کہ کائنات کا سب سے بڑا صدمہ، اتنا بڑا صدمہ کہ جس کو کبھی بلا ہی نہیں سکتے، امام الانبیاء جس کے وہ یاد کر کے پہلے سے رو رہے ہیں، اس حالت میں بھی نہ نماز کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ عدل کے دامن کو چھوڑا. تو 3 چیزیں ارشاد فرمائی، حضور کی محبت، حضور کے گرانے کی محبت، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وتلاوت القرآن. امت کو قرآن کے ساتھ جب تک وسیم بھائی نہیں جوڑیں گے، مجھے یاد ہے اس سے کوئی 16-17 سال پہلے جنید بھائی ہمارے ہاں سیالکوٹ جب پہلی مرتبہ تشریف لائے، میری پہلی ملاقات. اچھا. آپ نے بتایا نا کہ بڑی قدر کرتا تھا. آپ کے تو 4-5 سال یا 3 سال، میرا 16-17 سال سے تعلق، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے جو حدیث جنید بھائی کو بتائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو، اور مجھ سے انہوں نے 1 دفعہ 10 دفعہ یہ حدیث سنی. اچھا. حدیث یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، کہ یا تو عالم دین بن جانا، امت کو خطاب کیا جا رہا ہے. اچھا اچھا. یا عالم بننا، قرآن کے عالم کہتے ہیں قرآن کے جاننے والے کو، اور اخلاق والے کو. خالی جاننا بھی کافی نہیں، ہاں ہاں. عالم با عمل با اخلاق، صحیح ہے. یہ اللہ کے کاغذوں میں. یا عالم بن جانا یا طالب علم بن جانا. ٹھیک ہے. یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا. جیسے آپ فرماتے ہیں نا کہ بڑی توجہ سے سنا کرتے تھے، آپ کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ صفت نظر آ رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور خیروں کا ذریعہ بنائے. چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ یا کم از کم ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، 5ویں قسم میں مت جانا ورنہ تمہاری تباہی کو کوئی نہیں روک سکے. وہ کیا ہے؟ پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تبغض العلم واہلا، جب علماء کا اور علم دین کا تمہارے اندر بغض آ جائے گا، نفرت آ جائے گی. آج دیکھ لیں ہر انسان اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہے، انجینئر بنانے کے لیے تیار ہے. چلے جی میرے سے آپ کا اختلاف ہے، حضور کے علم سے تو اختلاف نہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سب سے اعلیٰ، کیا میرے خاندان میں کتنے علماء موجود ہیں، آپ کے خاندان میں کتنے علماء موجود ہیں، کیا حکومتی سطح پہ علماء کو کیا مقام دیا جا رہا ہے؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور ایک طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ تک بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی. میں پورے پاکستان کی جیلوں میں جاتا ہوں وسیم بھائی بیانات کرنے کے لیے، یقین کریں لوگوں کا کلمہ تک ٹھیک نہیں ہے. تو میں حکومت سے بھی اور آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم کو چلایا جائے کہ امت کو قرآن کے ساتھ جب جوڑیں گے، قرآن کے ترجمے ان کو پتہ ہو کہ کیا پیغام دیے، ساری نفرتیں بھی ختم ہوں گی اور حضور کی محبت بھی نصیب ہوگی. بھائی فائنل کمنٹ عامر بھائی آپ اس پہ کر دیجیے. ہیروشپ میں سب سے بڑی جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم آئیڈیل بناتے ہیں جس کو پریکٹیکل لائف کے بجائے موویز میں سے. مطلب ایک شخص جس کا پریکٹیکل لائف میں کوئی رول پتہ بھی نہیں ہے، ہیرو تو اس کو بنایا جائے. اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے کسی کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ پریکٹیکل میدان عمل کے اندر کون ہے، کس کا کردار ہے، کس کی شخصیت ہے، کس کا کیریکٹر ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا لیں، دنیا کے کمالات کو اٹھا لیں، پیغمبر اور پھر نان پیغمبر میں بھی جو بڑی شخصیات ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ باکمال کوئی نظر نہیں آتا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اس بات کا اعتراف تاریخ نے بھی کیا. آپ دنیا کے بڑے بڑے کام کو دیکھ لیں، اگر دنیا میں انقلاب آئے، سب سے بڑے انقلاب فرانس اور روس موجود ہے. وہ انقلاب جس کی بہت بڑی اہمیت ہے، ایک تو خونی انقلاب اور جزوی، کوئی مطلب ان ٹوٹیلیٹی میں نہیں تھا وہ انقلاب.
اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ انقلابی نظریہ دینے والا کوئی اور انقلاب آتا ہے کسی اور زمانے میں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے کمالات اور عظمت اور کردار پر قربان جائیے کہ جنہوں نے ایک عظیم الشان انقلاب برپا کیا، وہ کسی ایک شعبے کے اندر انقلاب نہیں تھا، زندگی کے تمام شعبوں میں محیط تھا۔ انہوں نے سیاست، معیشت، معاشرت، عقیدہ، تصور، نظریات، ویلیوز کو چینج کر کے رکھ دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے تو شب و روز کو بدل کے رکھ دیا، ہماری حیثیتوں کو بدل کے رکھ دیا۔ تو ایک ایسا شخص کہ جو ایک نظریہ بھی دیتا ہے انقلابی اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے ماننے والے جو ہے وہ چند عرصے کے اندر شرق سے غرب تک ایک دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور وہ نظریہ سورج کی طرح چمکتا رہتا ہے 1000 سال تک۔ تو آپ ہیرو کس کو مانتے ہیں؟ یعنی وہ شخصیت کہ جس کے پیش نظر کوئی خاص قوم قبیلہ نہ ہو، جس کے پیش نظر ہر قوم اور طبقے کے لوگ اس کے قریب ہوتے ہوں، اور جس کی تعلیمات کسی خاص خطے کے لیے مفید نہ ہو بلکہ پوری کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے یکساں مفید ہو، اور وہ شخصیت کہ جس کی تعلیمات کا عالم یہ ہو کہ افادیت کے اعتبار سے، آفاقیت کے اعتبار سے، اور پھر آپ دیکھیں یونیورسل، کسی خطے اور زمانے تک بھی محدود نہ ہو، تو کس کو آئیڈیل بنایا جائے؟ آپ خود بتائیں۔ اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی شخصیت کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، نہ صرف اپنے کردار اور سیرت کی تعمیر کر سکتے ہیں بلکہ آج مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار لوٹ آ سکتا ہے، آج اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے، یونٹی پیدا ہو سکتی ہے، اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، نفرتوں کا، تفرقوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور پھر سے مسلمان دوبارہ سے ایک مضبوط قوم بن کے ابھر سکتے ہیں اگر آئیڈیل ذات مصطفیٰ۔ انشاءاللہ بہت نوازے جناب، بہت میسیج دینا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات فرمایا کہ حضور کی محبت پیدا کی جائے، اس کے لیے ہم وہ واقعات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پہ ہمیں یاد رکھا، اس کے ضرور تذکرے کیے جائے۔ معراج پہ گئے، رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری رحمتیں آئیں کہ یا اللہ مجھے بھی دینا اور میرے نیک بندوں کو بھی، وہاں بھی یاد رکھا۔ پھر آیت اتری ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دینا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ گھر میں فاقہ چل رہا ہے، حسنین کریمین رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، بھوک اور نڈھال ہو رہی ہیں، ساری شہادتیں سامنے ہیں، لیکن اس موقع پہ بھی کیا کہا وَإِذَا اللَّأَرْضَ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں تو تب راضی ہوں گا جب میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچا کے جنت میں۔ ہاتھ میں بیٹے کی میت ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور رو رہے ہیں ہزاروں قطر، تدمع العین ویحزن القلب۔ اس حالت میں بھی فرمایا، امی جان امی عائشہ نے کہا کہ اس موقع پہ آپ دعا کریں، خاص دعا جو رب نے آپ کو دی ہے کہ اللہ کی قسم اپنے لخت جگر کے لیے نہیں کروں گا، یہ دعا تو میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے۔ آخر میں آپ نے اس سے اچھی اینڈنگ نہیں سکتی کہ آخر میں ذرا اپنے موریل بوسٹ کرنے والی بہت ساری یہ باتیں بتا دی کہ اس سے ہمارا بڑا موریل بھی بوسٹ ہوتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں عامر بھائی، رضا بھائی اور عمران بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور کنکلوڈ کرتے ہوئے اس میں بھی تصحیح کیجیے گا اگر کوئی غلطی ہو کہ مجھے اپنے طور پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے میں یہ طے کروں کہ جناب اب اس کے لیے میں نے پورا ایک حلیے کو تبدیل کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اس کے بعد جا کر میں کام شروع کروں گا۔ بلکہ مجھے لگتا ہے ابھی جب میں پروگرام کا بریک لوں تو اس کے بعد جو اپنے سٹاف سے میں نے بات کرنی ہے وہاں سے ہی سیرت پر عمل شروع ہوتا ہے کہ خوش اخلاقی سے بات کرنی ہے۔ پھر کہیں تلخ کلامی ہو رہی ہو تو اپنے غصے پہ کیسا قابو پانا ہے، وہاں سے یہیں سے ہی یہ آغاز یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن 12 ربیع الاول کے موقع پر یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر رسول کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ فکر رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی اس بزم میں ظاہر ہے کہ مختلف سیگمنٹس میں مختلف انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، ان کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہی اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، اور ہم اس ٹرانسمیشن میں مختلف سیگمنٹس ہیں، مختلف طریقہ کار ہے، لیکن بات وہی ہے۔ تو ہمارا جو سیگمنٹ ہے مشاعرے کا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں جو ہمارے پاس مخصوص وقت ہے، جو محدود وقت ہے، اس میں نوجوان سے لے کے سینئر ترین شاعر اس میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ لطف آئے گا۔ بلکہ میں ایک شعر سے ہی آغاز کروں تاکہ ذرا اقسامہ بھی بن جائے کہ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو
کہنے کو تو ملبوس بشر، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شاعر شعرا جناب مرزا حسن مشتبہ صاحب، بہت نوازش، جناب عزیز الدین خاکی صاحب، جناب شاعر حسین شاعر صاحب، اور ظاہر ہے آج کے اس مشاعرے کی صدارت بھی، اور سینئر ترین شاعر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جناب مرزا حسن مشتبہ صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ چار بسرے پیش کر رہا ہوں۔ عطا ہو۔ کہ پھیلی ہے ہر ایک سمت جو تنویر ہوا پر پھیلی ہے ہر ایک سمت جو سبحان اللہ۔ تنویر ہوا پر یہ کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہوا پر، ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر دیکھیے گا عطا ہو۔ کہ وہ آ بھی گئے مل کے خدا بند جہاں سے، وہ آ بھی گئے مل کے خداوند جہاں سے، خداوند جہاں سے، رقصاں رہی دروازے کی زنجیر ہوا پر، قلم بند کیا ہے واقعہ معراج کو۔ واہ واہ واہ۔ رقصاں سبحان رہی اللہ سبحان اللہ۔ دروازے کی۔ اور ایک کلام سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عطا ہو عطا ہو۔ وہ جس مکان میں ذکر حضور ہوتا ہے، وہ جس مکان میں ذکر حضور وہ ہوتا جس ہے، مکان میں ذکر حضور ہوتا ہے، وہ گھر مثال تجلی طور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوتا ہے۔ واہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ زمین گرم پہ لیٹے ہوئے بلال سے پوچھ، زمین گرم پہ لیٹے ہوئے بلال سے پوچھ، نبی کے عشق میں کیا
کیسا سرور سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ہوتا ہے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، نبی کے عشق میں کیسا سرور سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوتا ہے، اور قریب اس کے کبھی علم آ نہیں سکتا، قریب اس کے کبھی آ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، جو شہر علم کی چوکھٹ سے دور رہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جو شہر علم کی چوکھٹ سبحان اللہ سبحان سے دور ہوتا ہے، اور نبی کے ذکر کی محفل میں کوئی ہو کہ نہ ہو، اچھا، ہاں نبی کے ذکر کی محفل میں کوئی ہو کوئی کہ نہ ہو، کہ نہ ہو، ارے وہاں خدا محمد ضرور کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وہاں خدا محمد ضرور ہوتا ہے، ہوتا ہے، آہا، مختار قسمت عطا ہو عطا ہو جس کے دل میں حسن عشق مصطفیٰ روشن، کیا کہنے ہیں بھائی، ہو جس کے دل میں حسن عشق مصطفیٰ روشن، مصطفیٰ روشن، تو اس بشر کے ہی چہرے پہ نور کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، ہوتا سبحان اللہ، ہے، تو اس بشر کے کے ہی چہرے پہ نور ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، اتنا خوبصورت کلام اور پھر جس خوبصورت انداز میں اور لہن میں پڑھا ہے کہ دونوں کا آپ نے خوب حق ادا کیا ہے، زبردست ماشاءاللہ۔ عشق صادق کے بنا، جناب ریحان آدمی صاحب کا شعر آپ کے ہی مقطع سے مجھے یاد آیا کہ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی۔ آپ رہنمائی فرمائے گا کہ یہ شاید شاعرانہ صلاحیتوں کا کم اور یہ عشق کا زیادہ معاملہ ہے جب نعت کی بات آئے، تو عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے ہی ہے، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی کہ لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتی، لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی، لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی، اور جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، بڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے، جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، رے علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی، علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اور کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، اور تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا۔ جناب عزیز الدین خاکی صاحب آج کے ہمارے اگلے شاعر، تو آئیے ایک خاکی سے نوری کا تذکرہ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مصرے دیکھیے، اس کے بعد نعت شریف پیش کر رہا ہوں عطا ہوں کہ ہر نظر پر سینکڑوں دروازے خاور کھلے، اچھا، واہ، ہر نظر پر سینکڑوں دروازے خاور کھلے، آہا،
آ گئے شاہ دنا کیا کیا عجب منظر کھلے واہ واہ آ گئے شاہ دنا کیا 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 عجب کیا عجب منظر کھلے آہا اور وہ مبارک اور مقدس نام ہے سرکار کا آہا وہ مبارک اور مقدس نام ہے سرکار کا نام احمد جب لیا اشعار کے دفتر کھلے کیا کہنے ہیں واہ نام احمد جب لیا اشعار کے دفتر واہ واہ کھلے واہ واہ واہ۔ آ گئے شاہ دنا کیا کیا عجب منظر کھلے سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد النبی کے حوالے سے نعت شریف پیش کر رہا عطا ہوں ہو عطا ہو کہ آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف آہا آمد سرکار سے ہے روشنی چاروں طرف ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف سبحان اللہ ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف دیکھیے کس شان سے ابھرا ہے یہ بطحا کا چاند دیکھیے شان سے کس شان سے ابھرا ہے یہ بطحا کا چاند فرش سے تا عرش چٹکی چاندنی چاروں طرف خوب منظر کشی ہے بھائی واہ 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 تا عرش چٹکی چاندنی چاروں طرف یہ کواکب یہ گلو گلزار یہ حسن و جمال آہا یہ کواکب یہ گلو گلزار یہ حسن و جمال میرے آقا کی تجلی چھا گئی چاروں طرف واہ 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 میرے آقا کی تجلی چھا گئی چاروں طرف آہا آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں تاریک تھا بے شک بے شک آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں تاریک تھا آپ کی آمد سے پھیلی روشنی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ طرف سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی آمد سے پھیلی روشنی چاروں طرف سبحان اللہ سبحان روشنی چاروں طرف اور کیا زمین و آسمان کیا مشرقین و مغربین اچھا کیا زمین کیا آسمان کیا مشرقین و مغربین سرور دین کی ہے قائم خسروی چاروں طرف سرور دین کی ہے قائم خسروی چاروں طرف سبحان اللہ سبحان اللہ سر مکہ ہے عطا ہو کہ وہ شفیع المذنبی ہیں پیش دربار خدا وہ شفیع المذنبی ہیں پیش دربار خدا روز محشر ہوں گے ان
ان کے امتی چاروں طرف سبحان اللہ سبحان اللہ روز محشر ہوں گے ان کے امتی چاروں طرف سبحان اللہ سبحان اللہ لمحہ لمحہ ذکر ہے خاکی میرے سرکار کا لمحہ لمحہ ذکر ہے خاکی میرے سرکار کا ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں بے شک بے شک بے شک عقیدے کی بات ہے ذکر یہ ہوتا رہے گا ہر گھڑی چاروں طرف سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بہار جشن میلاد النبی چاروں طرف سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا ارے کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو جناب شاعر حسین شاعر صاحب سے ان کا کلام سنیں گے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے